بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اور ہمیں اپنے دین اور علم کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی اتفاقیہ چیز نہیں ہے. اتفاقیہ طور پر آپ حضرات معلم بنے یا معلمہ بنیں یا آپ حضرات اس دین کی خدمت کے لیے آپ نے کام شروع کر دیا، تو اتفاقیہ چیز نہیں ہے. دین میں کوئی چیز بھی اتفاقیہ نہیں ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے. اللہ یستحیی من المؤمن ومن الناس. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے اور وہ محنت باقی بھی رہتی ہے. اگر نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت چھن بھی جاتی ہے اور مزید اس میں ترقی بھی نہیں ہوتی اور بڑھتی بھی نہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے دو بڑی بنیادی نعمتیں ہیں. پہلی نعمت ایمان ہے اور دوسری نعمت علم ہے. ایمان کی دولت بھی ایسی ہے کہ اس کے برابر کوئی اور دولت اور نعمت نہیں. اسی طرح علم کی بھی دولت وہ دولت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور دولت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایمان بھی عطا فرمایا، علم کی دولت اور علم کی خدمت کے لیے قبول کیا. تو اس دونوں نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ساتھ کے ساتھ اس کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ابھی یہ دونوں نعمتیں کیسے بڑھتی رہیں، صرف بڑھیں نہیں بلکہ کیسے یہ پھیلتی رہیں، میرے ایمان میں ترقی ہوتی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ الایمان یزید و ینقص، صفات کے اعتبار سے ایمان کبھی کہیں ایک جگہ رکتا نہیں ہے. تو کہیں بھی جا کر آدمی ایمان کی سطح پر رکتا نہیں، محنت کرتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، اور ایمان بڑھتا رہے گا تو انسان چلتا رہے گا. جہاں ایمان میں کمی آئے گی وہیں پر انسان کی گراوٹ شروع ہو جائے گی. ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کہ میرا ایمان کیسے بڑھے، کیونکہ یہ فکر صحابہ کے زمانے میں تھی. آج اللہ معاف فرمائے ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں ہے، تو اس لیے اس دوڑ کو ہم دوڑ سمجھتے بھی ہیں، اس پہ صلاحیتیں لگاتے بھی ہیں. لیکن اصل جو دوڑ ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 میں 40 میں مسلمان ہوئے، لیکن ایسی دوڑ لگائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے آ کر کھڑے. وہاں بھی رکتے نہیں تھے بلکہ وہاں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہاں آگے نہیں نکل سکے. اس لیے ہر وقت اپنی فکر اور اپنے غم ہو کہ میں کیسے ایمان میں آگے بڑھوں. اب ایمان کے آگے بڑھانے کی شکلیں ہیں، محنت ہے، قربانی ہے. جو جتنی قربانی کرتا رہے گا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دین کے کاموں میں تو لگتا ہے لیکن اپنی فکر چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر، میں کہاں کھڑا ہوں، لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے، میں کہاں ہوں. قوا انفسکم کا حکم پہلے ہے، واہلیکم نارا کا حکم بعد میں ہے. میں اپنی ایمانی کس سطح پہ ہوں، ہر وقت اس کی فکر لگی ہے. جیسے کہ دور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں ہر صحابی دوسرے صحابی سے ملتا تو سب سے پہلے اس کو ایمان کی دعوت دیتا، ایمان کے مذاکروں کی دعوت دیتا. نجلس بنا ساعۃ، اور تھوڑی دیر بیٹھیں گے ایمان کا مذاکرہ کریں. کیونکہ دین کا جو کام ہے یہ جب تک اللہ کی ذات سے تعلق نہ بنے انسان دین کا کام نہیں کر سکتا. بعض دفعہ آدمی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میری بہت علمی استعداد ہے اور میں بہت بڑا کام کر سکتا ہوں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دین کا کام کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے ہاں سے قبولیت ہے، اور قبولیت اسی کو حاصل ہوگی جس
کی دن بدن روز بروز ایمان میں ترقی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس زمانے میں دعوت کے ساتھ نسبتیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو اس دعوت کے میدان میں بھی معلمات بھی چلیں، معلمین بھی چلیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چاہے ہم کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں ہیں۔ بعض دفعہ آدمی ایک محنت کرتے کرتے اندر ہی اندر اپنی ایک دنیا بنا لیتا ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خیر درخواست یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور جتنے ہمارے اندر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، طہارت ہوگی، تعلق والا ہوگا، یہی چیز آگے منتقل ہوگی، یہی چیز طلباء اور طالبات میں منتقل ہوگی۔ اگر اپنے اندر کچھ نہیں ہے، خالی ڈھول ہے، تو اس سے یاد رکھیے گا نظام بھی چلا کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، ایک استاد ایک شاگرد ایک انار کے درخت کے نیچے، جیسے آپ آزاد سنتے رہتے ہیں، کام شروع ہوا، تو ایک وقت ایسا آیا دارالعلوم دیوبند پر کہ وہاں کے شیخ الحدیث اور ایک جو گھنٹی بجانے والا ایک ملازم تھا، ہر ایک جو تھا وہ صاحب نسبت تھا، ہر ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہر ایک کے اندر خشیت الہی تھی۔ تو وہ دارالعلوم جو ایک درخت کے نیچے شروع ہوا، آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی لائن سے جو بھی محنت دنیا میں ہو رہی ہے، اس کا سلسلہ آپ کو دارالعلوم دیوبند سے ملے گا۔ کیوں؟ کہ وہ جو بنیاد تھی وہ بڑی مضبوط تھی، کام کرنے والے بڑے مضبوط تھے۔ شروع میں جو بنیاد اس پہ رکھی گئی، وہ عمارت ایسی کھڑی ہوئی کہ پورے عالم کو اس نے اپنے علم سے اور عمل سے اور اعمال سے اور ایمان کو منور کر دیا۔ تو پہلی درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک نسبت عطا فرمائی ہے، تو اس کی ہمیں فکر لگی ہے، ہر وقت اپنا غم لگا رہے۔ جتنا تعلق معلّہ ہوگا اتنی ہی تعلیم میں بھی ترقی ہوگی، اور اتنے ہی طلباء اور طالبات میں بھی ترقی ہوگی۔ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے یہاں ایک بچہ حفظ کے لیے آیا، انہوں نے بڑی محنت کی، کئی ہفتے میں کئی مہینے لگائے، لیکن بچہ چلا نہیں۔ انہوں نے ماں باپ کو بلایا، اور ماں باپ سے بلا کر کہا کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کو آپ نے اور دنیا کی تعلیم اختیار کرا دیں۔ ماں باپ نے کہا آپ بڑے ہیں، جیسے آپ طے کرتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے لے۔ تو 2-3 سال کے بعد بچہ واپس آیا، اور وہ حافظ قرآن۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو حفظ کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا آپ نے نکال دیا، تو وہ فلاں گاؤں میں ایک مدرسہ تھا حفظ کا، میں وہاں چلا گیا، میں نے وہاں جا کے حفظ کر لیا۔ تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے لے کر چلو، کہاں تم نے حفظ کیا؟ تو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے آدمی سے تو حفظ نہیں کر سکا، تو تم نے وہاں کیسے حفظ کر لیا؟ جب وہاں پہنچے تو اتنا کوئی معروف مدرسہ بھی نہیں تھا، کوئی معروف استاد بھی نہیں تھے۔ جب ان کو پتہ چلا قاری رحیم بخش صاحب تشریف لائے ہیں، اس میں اللہ والے ہیں، اور میرے پاس آئے، وہ استاد بڑے خوش ہوئے، استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا انہوں نے کہ بھائی یہ مجھے سب بات پوچھنے کے لیے آئے، بچہ حفظ کیسے کیا؟ تو اس استاد نے فرمایا کہ جب یہ بچہ میرے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ یہ بچہ پڑھ نہیں پا رہا، جس دن سے یہ داخل ہوا، دن میں اس کو سبق دیتا اور ساری رات میں اللہ سے مانگتا کہ اللہ میرے پاس میں اس کو یاد کرانا نہیں ہے، اس کے دل و دماغ میں اتارنا بس میں ہے، پہلا اس کے فائدہ یاد کرا۔ جب تک یہ فارغ نہیں ہوا، میں رات کو میں نے اٹھنا نہیں چھوڑا، اس کے لیے دعا مانگنی تھی۔ تو قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کام ایسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا استاد کا کہ یہ ہے اصل استاد۔ تو یہ وہی چیز ہے، وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو پہلی چیز تو ہے دوستو، اللہ ہمیں ایمان میں ترقی عطا فرمائے، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اس کے لیے لگے رہنا، فکر کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ صرف یہ نہ ہو کہ پڑھنے پڑھانے میں ہم ایسے لگیں کہ اپنی ذات کو بھول جائیں۔ اور دوسری میں نے آپ کی نعمت جو ہے وہ علم ہے، جیسے کہ ایمان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اسی طرح علم کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جو جتنی محنت کرتا رہے گا وہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ابھی ہم طلباء طالبات کو پڑھا رہے ہیں، جو چیز میں پڑھا رہا ہوں کیا وہ مجھے خود بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟
میں نے اس کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا، میں نے اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بغیر مطالعے کے پڑھانا یہ ناجائز ہے، ایک تو کہتے تھے حرام ہے. تو اس لیے جو میں پڑھا رہا ہوں یہ بھی جو میں نے پڑھ لیا بس وہ کافی ہے نہیں، جو میں پڑھا رہا ہوں یاد رکھیے گا ادارے کی ترقی عمارتوں سے نہیں ہوتی. اصل جو ترقی ہے وہ پہلی چیز تو اللہ کا تعلق ہے، اور دوسری پڑھانے والوں کا پڑھانے کا انداز کیا ہے، وہ خود کیا پڑھے ہوئے، خود بھی ان کو آتا ہے یا نہیں آتا. ایسا نہ ہو کہ چل رہی ہے گاڑی، ایک ممتحن امتحان لینے آیا نا تو ہر بچہ پڑھ رہا تھا چوں نکے، چوں نکے، ایک نے پڑھا چوں نکے، دوسرے نے پڑھا چوں نکے، تیسرے نے پڑھا چوں نکے. تو ممتحن سمجھ گیا کہ غلطی بچوں کی چاوت ہوتی ہے، یہ جو پیچھے کام غلط ہے. استاد صاحب نے استاد صاحب کو بلا دیا، حضرت ذرا عبارت پڑھی کیا لکھا ہوا ہے. استاد سمجھ گئے کہ گڑبڑ ہے. استاد نے کہا یہ بڑے بے وقوف ہیں، میں نے ان کو کہا کرتا تھا چڑھ کے پڑھا کرو، تو پھر چوں نکے پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا مطالعے کے بغیر پڑھانا، ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے لیے ناجائز ہے. بڑے بڑے پرانے استادوں کو ہم نے دیکھا آدھی رات جو ہے وہ مطالعے میں لگا دیتے ہیں. ادارے کی ترقی جو ہے اور اپنی ذات کی ترقی، طلباء اور طالبات کی ترقی کس میں ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں اس کی تیاری کرتے ہیں، محنت کروں. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم محنت کرنے والوں کے اندر ایک چیز ہونا بہت ضروری ہے. وہ کیا کہ ہمیں اپنی محنت پر پوری اللہ کے ہاں سے امید ہو. ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ سے امید بھی کیا ہونی چاہیے، بھرپور ہونی چاہیے. نا امیدی کی کیفیت نہ ہو، اللہ سے پر امید ہونا. آج دنیا والے دنیا کی ملازمت کرتے ہیں نا، اس کو پتہ ہوتا ہے 30 دن بعد تنخواہ ملے گی، پر امید ہے میں فلاح حکومت کا ملازم ہوں، میں پر امید ہوں کہ میرے کام ہوں گے. آرمی میں بھرتی ہو گیا ہوں، مجھے امید ہے کہ آرمی سارے اپنے ذمے میرے کام کرے گی. دین کے کام کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر پوری امید ہونی چاہیے، پر امید رہنا چاہیے. ایسے نہیں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، پڑھا بھی رہے ہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ساتھ فرمایا، اے جابر تمہاری موت ایسی حالت میں آئے کہ تم اللہ سے پر امید ہو. اللہ کے کام کرنے والوں کو اللہ سے پر امید ہونا چاہیے. یہ جو بچہ بچی میری پڑھ رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں جا کر دین کی محنت کرے گا. جیسے ایک بیج جو ہے اس سے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس بیج کے اندر سب کچھ چھپا ہوتا ہے. اسی طرح میرے محترم دوستوں، محترم معلمات اور مستورات، ہمیں اپنے کام سے بڑی اللہ سے امیدیں ہونی چاہیے کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیطان دو کام کرتا ہے، ایک یہ کہ گناہ کر کے اللہ سے انسان کو دور کرتا ہے، اور دوسرا نا امیدی کے ذریعے بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ کے کام کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ کی ذات سے بڑا پر امید ہو کر محنت کرنی چاہیے. جب پر امید ہوگی نا آپ کے اندر کی دنیا بدل جائے گی، اندر کا جذبہ بدل جائے گا، اندر کا شوق بدل جائے گا. آپ کو محنت کرنے میں مزہ آئے گا کہ یار یہ جو نورانی قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی کل کے محدث بننے والے ہیں، کل کے علماء بننے والے ہیں، کل کے خطباء بننے والے ہیں. یہ طالبات ایک ایک بچی ہزاروں سینکڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہے. تو بڑی اللہ سے امیدیں رکھیں، امید ہونا. انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے گا. اللہ سے بڑی امیدیں رکھ کر محنت کریں، نا امید نہ ہو. طائف کے سفر میں دو باتیں ملتی ہیں. ایک کیا کہ ساری کمیوں کی نسبت اپنی کرو، محنت کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، لیکن نتیجہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ نہیں جناب ادارے والے ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. شیطان کا کام ہے گناہ کروانا اور اللہ سے نا امید کروانا، اور نفس کا کام ہے ہمیشہ شاکی رہنا. کیا رہنا؟ شکایت. اجتماعی کاموں میں شکایت تو ہوتی ہے، ہر آدمی کی مزاج کے مطابق سارے کام نہیں ہوتے. ہر آدمی اب بخاری سے نہیں پڑھا سکتا نا.
چلو زیادہ سے زیادہ جتنی عمل ثانی ہو جائے گی اور کیا کریں گے آپ؟ اب ہر آدمی کہ جناب مجھے ہی بخاری شریف مل جائے، مجھے ہی بخاری، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی چاہے مجھے ہی مسلم شریف مل جائے، یار میں تو بڑا استعداد والا آدمی ہوں تو مجھے تو مولوی ویس صاحب نے علم نام پہ لگا دی ہے، مجھے تو تمرینات پہ لگا دی ہے، مجھے تو ایک سر پڑھانے پہ لگا دی ہے۔ نفس کا کام یاد رکھیے گا، ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتی ہیں، ان کے درمیان آپس میں نفس جو ہے وہ شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ شادی تو ہوگا لیکن نفس کی طرف نہیں چلنا، نفس کی نہیں ماننا۔ اور یاد رکھیے گا دین کا کوئی کام چھوٹا نہیں، اور دین کی نسبت سے جو کام کیا جائے گا نسبت اونچی ہے، بھلے کام چھوٹا بھی ہو تو بہت بڑا کام ہے۔ شریعت کا اصول ہے، فقہ کا اصول ہے، بالوسائل حقوق المقاصد، اسباب اور ذرائع جو ہیں یہ مقصد کے حکم میں ہوتے ہیں، اسباب اور ذرائع مقصد کے حکم میں ہوتے ہیں۔ آپ نماز کے لیے چلے ہیں، ویسے سارا دن بازار میں پھرتا رہے کوئی اجر نہیں ہے۔ مسجد کی نیت سے آپ گھر سے چلے، ہر قدم پہ اجر، ہر قدم پہ گناہ معاف کی وہ نسبت بدل گئی، مقصد پہ جا رہے ہیں، یہ سبب ہے۔ مسجد میں پہنچ کے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ تو آپ ایک بڑے مقصد کے لیے محنت کر رہے ہیں، چھوٹا کام بھی مل گیا، میں کہتا ہوں جھاڑو دینے کا۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء ہفتے میں ایک دن جایا کرتے تھے جھاڑو دینے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں، بخاری شریف پڑھانے کے لیے نہیں، مسجد قباء تشریف لے جا رہے ہیں جھاڑو دینے کے لیے۔ مسجد نبوی میں ایک ساتھی جھاڑو دیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ایک صحابی کا، آپ علیہ السلام کو بتایا نہیں گیا اور تدفین ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے جو جھاڑو دیا کرتا تھا، انتقال ہو گیا، آپ اس کی قبر پہ گئے، جا کر دعا فرمائی۔ تو میرے محترم دوستوں دین کا کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہے، جس کام میں تشکیل ہو جائے، کیونکہ بڑے کام کے ساتھ نسبت ہو گئی آپ، بس آپ اسی میں اپنی سعادت سمجھیں۔ مشہور میرے لیے ایک چیز طے ہو گئی، میں حیران ہوا، ہمارے بزرگ ہندوستان کے مولانا رحمۃ صاحب دامت برکات، وہاں کے شیخ الحدیث بھی ہیں، تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں وہاں پر تھا نظام الدین میں، ایسے دل میں آیا کہ یار اتنے سال ہو گئے یہاں پڑے ہوئے، ممبر کسی کے پاس وہاں پہ ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمانے کے نفس کا کام جو ہے شکایتیں کرنا، نفس کا کام ہے شکایتیں کرنا، پھر منصوبے بنانا، پھر یہ کرنا، یہ نفس ہمیشہ ایسے ہی کرے۔ اب میرا نفس ہی ہمیشہ جنگ کر رہا ہے، کیا اتنے سال کا سے پڑا ہوگا، کسی اور ادارے میں جاتا اور شاید مجھے اب کہاں سے کہاں کو پہنچ گیا ہوتا، تو یہیں پڑا ہوا میرا، اس لیے کہیں اور جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کی شان، وہاں نظام الدین میں ایک عالم تھے میرے استاد بھی، میرا مدری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعلق تھا، تو میں نے سوچا کہ ان سے جا کر بات کروں، تو میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے کو اندر کی یہ کیفیت ہے، بتائیں میں کیا کروں۔ فرمانے لگے کہ دیکھو تم جہاں بھی پڑے ہوئے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہماری تشکیل ہے، اور یاد رکھو وہ جو باہر کوڑی ہے نا، یہاں گن پڑا ہوتا ہے کوڑی، کوڑا جسے کہتے ہیں، تو فرمانے لگے انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری تشکیل ہو جائے کہ اس کوڑی پر بیٹھنا ہے تو اپنے لیے سعادت ہے۔ کیوں؟ کہ بڑے کام کے لیے آئے ہو، بڑی نسبت سے تشکیل ہوئی ہے، تشکیل کرنے والے کون ہیں، بس یہ سمجھو میری سعادت ہے۔ کہتے ہیں اس نے میرا دل صاف ہو، میری طبیعت صاف ہو۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، پر امید ہو کر۔ ہاں میں یہ کر رہا تھا طائف کے اندر دو چیزیں ہوئی۔ نمبر ایک، یہ ساری کمیوں کی نسبت اپنی کریں۔ اگر ہم پڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، تو سب یہ نہیں کہ ادارہ ایسا ہے، فلاں لوگ ایسے ہیں، یہ یوں ہے، نہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کمیوں کی نسبت امام الانبیاء ہے اپنی طرف۔ اور دوسرا، نا امید نہیں، اے اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں سے لوگ ایمان لاتے۔ جو ہوا محمد بن قاسم ثقفی وہیں سے طائف سے آئے، ہم سب ان کے کھاتے میں ہیں، پورے ہندوستان میں دلوں میں وہی آئے۔ تو دین کے کام کرنے والوں کو پر امید رہنا چاہیے، اور
اپنے نفس سے تو شکایت ہو، دوسروں سے شکایت نہیں ہوتی، کمیوں کی نسبت سب اپنی طرف اور اچھائیوں کی نسبت سب اللہ کی طرف۔ اب فتح مکہ ہو رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے امت کو سکھا دیا ساری نسبتیں اللہ کی طرف۔ اے اللہ اکیلے، صرف اکیلے سب کچھ یہ آپ نے کیا، 21-22 سال کی قربانی، مشقتیں، اور آج نتیجہ نظر آ رہا ہے تو سب نسبتیں کس کی طرف؟ اللہ پاک۔ میں کچھ اس لیے امید بھی رہنا ہے، اپنی کمیوں پہ نگاہ بھی رکھنی ہے، شکایت ہے تو اپنے نفس سے شکایت ہو، ادارے نے جو نسبت ہماری طے کر دی ہے، جو ذمہ داری لگا دی ہے، چونکہ بڑے کام کے ساتھ جڑے ہیں تو انشاءاللہ اس پر اللہ کے یہاں سے وہ ملے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی اپنی درخواست یہ ہے کہ دین کے کام کرنے کی جو سب سے بڑی اہم ترین بنیاد ہے جب ادارے پھیلتے ہیں، خاص طور پر ان اداروں میں، وہ ہے اجتماعیت، دلوں کا جوڑ، دلوں سے محبت، دل جڑے ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں سے دین کا کام نہیں لیا جاتا، پھٹے ہوئے دلوں والوں سے دین کا کام، شکایتیں ہوں گی لیکن بس مشر میں ہوں، لیکن دل ایسے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ والوں کو پہلی دفعہ دعوت دی، مینا میں ملاقات ہوئی، مسلمان ہوئے۔ اب آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو قریش والے مجھے مکہ میں کام نہیں کرنے دیتے، اگر آپ کہو تو میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے عجیب جواب دیا، قیامت تک کے لیے سنہری حروف سے لکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ تمہارے لیے بہت سعادت ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، لیکن ہم پھٹے ہوئے ہیں، ہم اوس و خزرج کی لڑائی میں آپ کے کام کے لیے اجتماعی ضروری ہے، پھٹے ہوئے دلوں والوں پہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چلو جا کر محنت کرو، جا کر محنت کرو۔ پھر اس کے بعد اگلے سال پھر جا کر آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس کو علماء نے لکھا ہے کہ پھٹے ہوئے جب دل ہوتے ہیں وہاں دین کا کام نہیں ہوتا، عمارتیں تو بن جائیں گی، ظاہری نقشے تو قائم ہو جائیں گے، لیکن دین کا کام ان سے لیا جاتا ہے جن کے دل جڑے، چھوٹوں کی دلوں میں بڑوں کی محبت، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی شفقت۔ اس لیے عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں جانتے ہوں گے، پاکستان کے بہت بڑے عالم علم کے بزرگوں میں سے، فرمانے لگے کہ میں نے تو بس ایسے میں جی میں خیال آ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورے عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے اور دعوت کے لیے چنا۔ حالانکہ اس زمانے میں تو ہندوستان میں بڑے بڑے علماء تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ، حضرت ریبوری رحمہ اللہ، بڑے بڑے مشائخ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے پہلے اتنا مشہور بھی نہیں تھے کہ بہت بڑے محدث ہوں، کہ بہت بڑے کیا کہتے ہیں ان کی تحریریں ہوں، ایسی چیز نہیں۔ لیکن میرے دین میں یہ آیا کہ اللہ وہ سبب میرے سامنے لے آیا کہ کیا وجہ تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اسلام کے لیے چنا۔ پہلے 23 سال میں نے اللہ سے مانگا، پھر اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ ہر ایک کو لینا، ہر ایک کو سینے سے لگانا، ہر وقت ہر ایک کے لیے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہ بھی میرا، چور بھی میرے، ڈاکو بھی میرے، زانی بھی میرے، سب میرے ہیں، ہر ایک کو لینا ہے۔ اس کا پرمانے لے کے بس میں یہ سمجھ گیا کہ دین کے کام کرنے کی بنیاد یہ ہے ہر ایک سے محبت کرنا، ہر ایک کو لینا۔ یہ نبیوں کی بنیاد ہے، محنت، نبیوں کی محنت کی بنیاد ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک یہ دلوں کا جوڑ، آپس کی محبت، ہر ایک کو لینا، ہر ایک کو لینا، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ادارہ جو ہے فلاں ہوتا بندوں کا ہے، وہ جانے ان کا کام کرنا، نہیں، مجھے غم ہو، مجھے فکر ہو، کمی ہو گئی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حالات آ گئے برداشت کریں، کوئی بات نہیں، چلتے چلاتے گھروں میں نہیں ہو جاتا، پریشانی آ جاتی، لیکن جوڑ ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو،
اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ادارے کی کمی نظر آتی ہیں، اچھائی نظر ہی نہیں آتی، زیادہ پرانے ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود ہے کہ اپنی اچھائیوں میں کمی تلاش کرنا یہ اخلاص ہے۔ اپنی اچھائیوں میں کمی تلاش کرنا یہ کیا ہے؟ اخلاص۔ شیطان کے واہ واہ کیا سبق پڑھایا ہے، کیا چیز ہے، آپ جیسا تو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں، کوئی جیسا تو کوئی اللہ والا ہی نہیں۔ اپنی اچھائیوں میں کمی تلاش کرنا یہ اخلاص ہے، اور اگلے کی کمیوں میں اچھائیاں تلاش کرنا یہ اخلاق ہے۔ شیطان دکھائے گا دل کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ نہیں، میرا نمبر صحیح نہیں، میری اینت کا نمبر صحیح نہیں، میں اپنی اینت کا نمبر چینج کرواؤں بدلواؤں۔ لگتا ہے یہ ہر آدمی کی کمی نظر آ رہی ہے، اپنی بھی نظر آ رہی ہے۔ پرانی بات ہے 1990-91 کی، ہماری تشکیل ہو گئی ادارے مقدس حضرات کے ساتھ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ہم گئے تو وہاں سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے جماعت بھائی جا رہی تھی، آج ہم نے سب لوگوں کے ساتھ، میرا وہ زندگی کا پہلا سفر تھا بڑوں کے ساتھ، اب رہنا کھانا پینا ان کے ساتھ۔ اب شیطان نے چکر چلایا میرے لوگوں سے کہ میں ہر وقت یہ دیکھوں کون آدمی سنت کے مطابق کھا رہا ہے، کون آدمی سنت کے مطابق پی رہا ہے، کون آدمی سنت کے مطابق سو رہا ہے، ہر چیز مجھے دکھائے، باتھ روم میں کوئی کیسے داخل ہوا ہے، کوئی کیسے نکلا ہے۔ 2-3 دن گزرے، میں نے کہا یا اللہ یہ تو لگتا ہے کہ میری محرومی کا وقت آ گیا، بڑوں کی کمیاں دکھا۔ تو ہمارے امیر تھے بھائی واسی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے، میں نے کہا بھائی واسی جی میرے ساتھ میں تھے کسی امتحان میں پڑھ گیا، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں بڑے بزرگ ہیں، کھا بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، سو رہے ہیں تو کراٹے بھی مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو ایسے کھا رہے ہیں، چکر میں وہ لگتا ہے کہ یہ ساری کمیاں شیطان دکھا رہا ہے، ان کی قربانی ہے، ان کی محنت۔ تو مجھے بھائی واسی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اینت کا نمبر غلط ہو گیا، آپ اپنی اینت کریں۔ میں کیا کروں کہ سب سے پہلے حرم جاؤ، طواف کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا ابتلا آ گیا۔ بڑوں کی کمیاں تلاش کرنا، بڑوں کی کمیوں کو دیکھنا یہ آدمی کی محبوبی کرتی ہے، اس لیے فوراً جاؤ۔ باقی بھی میں گیا، طواف کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو شیطان مجھے دکھائی کمیاں رہے۔ تو درخواست یہ ہے اجتماعی کاموں میں حالات آئیں گے، برداشت کرنا، چلتے رہنا اور محنت، اور پھر ادارے سے اور کام سے جڑے رہنا، چلتے رہنا، ہمت نہ ہارنا۔ ہمارے 2-3 استاد تھے جامعہ شریف میں، مولانا نور محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید کسی نے دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا یعقوب صاحب اسلام البرکات اب بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے اس زمانے جب ہم پڑھا کرتے شاید 1500-1800 تنخواہ دی، اور بچے بھی ہیں، ہم سوچتے تھے یاد رہا یہ کیسے کرنا۔ یقین جانے کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ہم جا کے لڑکوں کو تیار کر کے دفتر میں جا کر احتجاج کریں، پڑھائی کا زمانہ تھا، اپنے استادوں کے ساتھ ہمارا کیا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پریشان حال نہیں ہے، کوئی تنخواہیں نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ مولانا کے ہمارے استاد کی تبرک اللہ نور سے بھرے، ساری زندگی جمے، ساری زندگی چمٹے رہے جامعہ کے ساتھ، پھر اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو کرتا دیا۔ یہ جو ہوتا نا آج یہاں کل وہاں پرسوں یہاں، ذرا سی شکایت آئی، ذرا سی حالات ہے، چل میرے بھائی اگلے گھر، چل میرے بھائی اگلے گھر، نہیں۔ ابھی دیکھنا گرمیوں کا موسم جب شروع ہوا تو آموں کے درختوں پر پہلے پھول لگتے ہیں، پھر آندھیاں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو بعض پھول گر جاتے ہیں، جو پھول گر گیا اس پر تو آم نہیں لگے گا، بعض پھول نہیں گرتے وہ جمے رہتے ہیں، پھر اس پر آم لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آم لیں، انبیے جیسے، پھر طوفان آتے ہیں، پھر جناب بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو بعض کچے آم وہ بھی گر جاتے ہیں، اور تیسرے آم وہ ہوتے ہیں جو جمے رہتے ہیں، بارشیں طوفان حالات وہ نہیں گرتے، جب وہ جمے رہتے ہیں پھر اللہ اپنی قدرت سے ان کو بڑا کرتے ہیں۔
اپنی قدرت سے ان میں رنگ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے ان میں ذائقہ ڈالتے ہیں، اپنی قدرت سے ان میں خوشبو ڈالتے ہیں، اپنی قدرت سے اس میں مزہ ڈالتے ہیں، مٹھاس ڈالتے ہیں. ڈالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کا. جو جمع رہتا ہے پھر اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر تو آپ گھر میں بھی داخل ہوں گے تو جناب مجھے ویسا کو پتہ چل جائے گا آج ابو جو ہیں ہمارے ٹول لائے ہیں یا دوسری ہے تو سب خوشبو بتا دے گی. اس کی درخواست یہ ہے کام کرنا اور کرتے رہنا اور جمے رہنا اور اپنے فکر میں لگے رہنا اور اپنی اصلاح کی فکر. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو طلباء و طالبات ہمارے پاس ہیں یہ امانت ہے. یہ کون ہے؟ امانت. ایک ایک کی فکر، معلمات کو بھی فکر ہو کہ ہماری جو بچی یہ پڑھ رہی ہیں. دیکھیں یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ سارا کچھ ان طلباء اور طالبات کی وجہ سے. اگر میدان نہ ہو تو گھوڑا کہاں دوڑ لگائے گا؟ گھوڑا تو بندھا ہوا تھا. وہ گھوڑے کی میدان اس کو ملے گا تو وہ دوڑے گا نا. یہ طلباء طالبات نہ ہو تو آپ استاد کہاں کے، میں محتمل کہاں کا. میرا اہتمام یا میرا معلم بننا، معلمہ بننا کس کی وجہ سے ہے؟ یہ طالبات طلباء کی وجہ سے ہے. وہ ہمارے محسن ہیں. زمانہ کون سا جا رہا ہے؟ بچوں کو انتظار ہوتا ہے اسکول کھلے، پوچھتے ہیں چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں، کیوں پتہ ہے وہاں جائیں گے کھیلنے کو ملے گا، ٹیچر جو ہے وہ جناب ٹوفیاں دے گی اور چاکلیٹیں دے گی. پہلے زمانہ تھا کہ بچے اسکول میں ڈرتے تھے اور اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ بچے اسکولوں میں جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے مدارس کا یہ ماحول نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہمارے مدارس میں یہ ماحول؟ بلا وجہ کی سختی. ہمارے ایک علاقے میں ابھی یقین جانے یہ کوئی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ ہے شفقت، یہ ہے محبت. ایک لڑکا بیمار ہوا، بخار ہوا، استاد کو پتہ چلا 2-3 دن وہ سبق میں نہیں آیا. استاد صاحب اپنی گاڑی لائے، بچے کو ساتھ لیا، لیکن دوائی وہ لے لیتے تھے نہیں میرے ساتھ چلو. اسپتال لے کے گئے، سارے ٹیسٹ کروائے، جو اچھا ڈاکٹر تھا اس کو دکھایا، اپنی جیب سے پیسے دیے اور بچے کا علاج ہو گیا. جب کسی کو پتہ چلا تو کیا خیال؟ اب اس استاد کے دل میں، اس طالب علم کے دل میں استاد کی کیا محبت آئے گی؟ جو آئے گی نہیں آئے گی. وہ تو ایسے استاد پر جان بھی دے دے گا. ہمارے ہاں کیا ہے، بلا وجہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کان پکڑ لو، لیٹ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، بس یہی ہے. ہمارے اپنے ادارے میں ابھی 3 دن بلا مبالغہ مشورے ہوتے رہے. کیا مشورہ ہو رہا ہے جی؟ طالب علم طالبہ 7:30 بجے ٹائم ہے، 5 منٹ تک اجازت ہے، 5 منٹ کے بعد حاضری لگے گی. سرخ پیکل سے حاضری کو تصور ہوگی. 15 منٹ کے بعد اس کو کھڑا کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد واپس بھیج. 2 دن تو میں سارا مشورہ چل رہا ہے، شورا کا مشورہ. میں نے کہا تو اس سے بڑا لہج نہیں کہ اتنا ہی کسے کہ اس کی چوری ٹوٹ سکتی. میں نے کہا آپ کہ سختی کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی سختی اس لیے کر رہے ہیں کہ ادارے کی اس میں ترقی ہے. میں نے سارے ادارے کی ترقی طلباء کی سختی نہیں رہتی ہے. استادوں کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کو استادوں کے لیے سوچیں استاد کیسے پڑھائیں. کوئی اور سوچ نہیں ہے، ایک ہی سوچ کی طلباء کو پڑھنا ہے. اچھی بات ہے، پابندی ضروری ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن کس حد تک؟ آپ کیا شہری بچے آ رہے ہیں، آپ کیا شہری بچیاں آ رہی ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. ہمارے جو یہ ادارے ہیں جیسے ماشاء اللہ یہ ادارہ ہے، یہاں پر رہائشی طالبات نہیں ہیں، رہائشی طلباء بہت تھوڑے ہیں. شہری بچے آ رہے ہیں، ان کو محبت دیں، ان کو پیار دیں. اتنا ان کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے کہ جناب ان کو دل چاہے کہ میں نے پڑھنا ہے، ان کا دل چاہے کہ میں نے ادارے میں جانا ہے، ان کا دل چاہے کہ میں نے میرا اور استاد کا تعلق ہونا چاہیے. آخری درخواست یہ ہے، کل بھی میرا مذاکرہ تھا معلمین سے، جو اساتذہ خاص طور پر طلباء جو اساتذہ طالبات کو پڑھا رہے ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. پڑھانے کا انداز
اپنے بڑے استادوں سے سیکھیں، بے تکلفی نہ ہو. جیسے شریعت نے حکم دیا ہے کہ غیر محرم سے کیسے، وہ تو ہمیں مجبوری میں پڑھانے میں سنانے کی اجازت ہے. ریونڈ کیا مولانا عبد الرحمان صاحب فرمانے لگے، مولانا عبد الرحمان صاحب، یار آپ کا تو بہت آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ آپ بچیوں کو طالبات کو پڑھاتے ہو. میں نہیں پڑھاتا. کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا عبد الرحمان صاحب ساری زندگی ریونڈ میں گزر گئی. کہتے یعنی تمہارا ہی ایمان ہے کہ تم نامحرم کے بعد بھی سن دو پڑھا بھی. میں نے کہا وہ ہمارا ایمان کیا تو ہمیں پتہ ہے. اس لیے آپ حضرات جو معلمین ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیسے پڑھانا ہے. بعض مسائل ایسے ہیں ان کو کیسے بیان کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. خالی اس کی عبارت پڑھا کے آگے چلے جانا ہے. پرانے استادوں سے پوچھا جائے. ایسا نہ ہو کہ جناب میں تو ساری تفسیریں دے کر آیا ہوں، ساری تفسیریں میں نے آج ہی بیان کر دی ہیں، ساری شروحات دے کر آیا ہوں، ساری تشریحات آج ہی بیان کر دی ہیں. بہت مناسب طریقے سے ہمارے ادارے میں کسی استاد کو اجازت نہیں ہے کسی اپنی طالبہ کو اپنا موبائل نمبر دے. الحمدللہ مجھے کم از کم 26 سال ہو گئے طالبات کو پڑھاتے ہوئے، کسی طالبہ کے بعد میرا نمبر نہیں ہوتا، کسی طالبہ کا آج تک نہیں ہے. بہت فاصلہ ہے، بہت ذمہ داری ہے. سارا باطل پیچھے لگا ہوا ہے اداروں کو ختم کرنے پر. کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی بات ان کے ہاتھ میں آ جائے. اس لیے اللہ سے مانگتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی محتاط انداز میں آپ حضرات نے پڑھانا ہے. کوئی بے تکلفی نہ ہو. اور پھر دن کی محنت بھی ہے، راتوں کی محنت بھی ہے. ہمارے بزرگ جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی دن کا رولنا رات کا دھلنا. دنوں کی محنت، راتوں کی محنت، یہ سارا جو نظام شکل ہے ایک جسم ہے، اس کے اندر روح کون ڈالیں گے؟ اللہ کی. کچھ عرصہ پہلے اور معلمات کے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے کہ ہر بچی کی تربیت کی فکر. ہمارے ادارے کی بنیاد یہ ہو تعلیم میں کچھ کمی آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن تربیت میں کمی نہ آئے، اخلاق میں کمی نہ آئے. بچیوں کی تربیت 3 سال تقریباً پہلے کی بات ہے. ہمارے بزرگ ہمارے سامع الحق صاحب انہوں نے ریبن بلایا اور فرمانے لگے کہ بچیوں کو بخاری شریف پڑھانی ختم کر دو. تو عرض کیا گیا جیسے آپ فرمائیں، لیکن اس کی وجہ سامنے آئی ہو. فرمانے لگے کہ بھائی شکایتیں آ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں. طلاقیں تو جب بچی بخاری پڑھ لیتی ہے تو بخاری کا بخار دماغ میں آ جاتا ہے. وہ سمجھتی ہے میں عالمہ ہوں، میں فاضلہ ہوں، نہ مجھے اب خادم کی خدمت کرنی ہے، نہ میں نے سسرالی میں جا کر کام کرنا ہے. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے سامنے جو بات آئی ہے یہ کہاں سے آئی؟ کہتے لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کر، میں تو یہاں پڑھا ہوا ہوں، مجھے تو کراچی سے آ رہا ہے، تو فلاں جگہ سے آ رہا ہے، تو فلاں جگہ سے آ رہا ہے. تو حضرت نے ایک سوال کیا کہ آپ کے یہاں اب تک کتنی بچیاں پڑھ کر جا چکی ہیں؟ میں نے کہا اتنے 100 500 یا 800 سے میں نے کیا. کتنی طلاقیں ہوئی؟ میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے 1% بھی آپ کو طلاق نظر نہیں آئی کہ ہمارے یہاں اداروں میں. تو میں نے کہا اس کی وجہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے جو معلمات ہیں، جو ہمارے پرانی معلمات ہیں، خاص طور پر وہ تعلیم کے ساتھ تربیت، تبلیغ، اخلاق، ان چیزوں پر بڑے نگاہ ہیں. مولانا نے میں دل خوش کر دیا، میں اجازت دیتا ہوں بخاری پڑھنے. تو یہ معلمات کے ذمہ ہے کہ ہر بچی پر نگاہ ہو. ہر بچی پر اب نگاہ کیسے رکھنی ہے؟ ایک نگاہ ساتھ کی ہوتی ہے، ایک نگاہ ماں کی ہوتی ہے. جب وہی ساتھ بن جاتی ہے ماں، تو جب بیٹی ہوتی ہے نا یہ ماں بنی ہوتی ہے، بچی لیٹ اٹھے کوئی بات نہیں، بیچاری رات کو جاتی ہے. انڈا بنایا سبزی ٹوٹ گئی، کوئی نہیں تو بیچاری پڑھ کے آئی ہے، تو یہ کر کے آئی ہے، جس سے سیکھا ہی کیا ہے. کوئی گراس ٹوٹ جائے، ابھی سیکھ رہی ہے نا، چھوٹی ہے 20 سال کی تو ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے. اب وہی سانس بن جائے کیوں نہیں. اب وہ جناب دیر سے اٹھے وہ مصیبت، انڈے کی زردی ٹوٹ جائے جناب وہ مصیبت، جو برتن ٹوٹ جائے تو وہی سانس جو پہلے ماں تھی اب پورے گھر کو اس نے سر کو اٹھایا ہوتا ہے سانس. تو
اب ماں بھی بننا ہے اور ساس بھی بننا ہے. ماں کی نگاہ اور ساس کی نگاہ اب میانہ روی آپ نے اختیار کرنی. تو بچیوں کی تربیت کی فکر اس کی درخواست یہ ہے کہ ایک ایک بچی پر نگاہ ہو, لیکن وہی بات شفقت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اتنا قریب بھی نہ کریں کہ بچی خراب ہو جائے, اور اتنا دور بھی نہ کریں کہ وہ دین سے ہی نفرت کرنے شروع کریں. یہ اب میانہ روی آپ کے اوپر ہے. ہمارے طالبات کے مدارس میں استادوں سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ معلمات کے اوپر ہے. ایک ایک بچی پر نگاہ رکھی ہے, ایک ایک بچی پر. اور کسی وقت جماعت کو بغیر معلمہ کے نہ چھوڑا جائے. ایک معلمہ دو معاونہ, ایک معلمہ ایک معاونہ. جب سبق ختم ہو ساتھ میں بیٹھے انشاءاللہ تربیت ہم کر کے یہاں سے بھیجیں گے. ہمارے ادارہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا. پھر بچیوں کی جب تربیت ہو جائے گی تو یہ بچیاں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر انشاءاللہ کام بھی کریں گی. اللہ پاک اس ادارے کو قبول فرمائے, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, پوری راج پوری ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ترقی کی طرف یہ ادارہ رواں دوا ہے. ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن آپ علماء بھی, معلمات بھی, معاون بھی بنے اور بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. مزید راتوں کی محنت اور دین کی محنت کے ذریعے اس ساری محنتوں کو اللہ کے یہاں قبول کروا کر اللہ کرے یہ ادارہ جو ہے پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. اللہ مجھے اور آپ دونوں کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.